جاری رہے گا۔ جیسے میں نے عرض کی، آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ہم ایک ایسے شاعر سے جنہوں نے 2 یا 3 سال پہلے شاعری کا سفر شروع کیا اور 5 مجموعہ کلام آپ کے اس وقت منظر عام پر ہیں۔ سعادت بزور بازو نیست خاک سے درخواست کرے گا مکرم محترم ڈاکٹر طارق انور باجوہ صاحب سے کہ وہ ہمیں اپنے کلام سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ بارک صدیقی صاحب آپ کے تعارف کا، اور محترم امیر صاحب کی اجازت سے سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے ذکر فرمایا کہ 2 سال پہلے میں نے شاعری شروع کی، اور اس کا بھی خلافت سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ رمضان المبارک میں اچانک جمعے کے دن خبر ملی تھی کہ بجائے حضور کے تشریف لانے کے نماز پڑھانے کے لیے پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کا میسیج آیا تھا کہ حضور کو چوٹ لگ گئی ہے۔ تو وہ جب میں نے سنا تو جس طرح ہر احمدی کا خلافت کے ساتھ ایسا محبت کا تعلق ہے، دل پہ بڑا گہرا اثر ہوا، اور حضور کے لیے دعا کی، اور اس میں بڑی شدت سے دعا کی۔ تو رات کو جب میں سویا تو ایک نظم میرے ذہن میں آئی، اور مجھے یہ تھا کہ میں اٹھ کے تو لکھ لیتا ہوں۔ پوری نظم وہ خلافت کے بارے میں تھی اور حضور کے لیے دعائیں تھیں اس میں۔ تو صبح جب میں لکھنے لگا تو تھوڑی دیر ٹھہر گیا کہ ابھی لکھتا ہوں، کیونکہ مجھے یاد تھی، لیکن وہ پھر بھول گئی، اور اس کی بجائے میں نے ایک اور نظم اسی طرز میں لکھ کے حضور کی خدمت میں بھجوا دی۔ لیکن میرے ذہن میں یہ ڈالا گیا کہ وہ جو نظم بھول گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ مشینری ڈال دی ہے میرے ذہن میں نظم لکھنے کی، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ دن اور آج کا دن 2 سال ہوئے ہیں۔ ہر روز میں ایک نظم لکھتا ہوں، نظم یا غزل، اور میرے 7 مجموعے کلام اب تک آ چکے ہیں، آپ کی تصحیح۔ تو یہ ایک خلافت سے محبت کا جو ثمر ہے، یہ ایک زندہ ثبوت آپ کے سامنے ہے۔ تو الحمدللہ، تو اس کے بعد میں سر صاحب کی اجازت سے ایک غزل عرض کرتا ہوں کہ خلافت کی عظمت عیاں ہو رہی ہے، خلافت کی عظمت عیاں ہو رہی ہے، بیاں شان اس کی یہاں ہو رہی ہے، اور کہیں پر فدا اس پہ جاں ہو رہی ہے، کسی کے لیے امتحان ہو رہی ہے۔ جہاں میں یہ توحید کی ہے منادی، خلافت خدا کی زباں ہو رہی ہے۔ جہاں میں یہ توحید کی ہے منادی، خلافت خدا کی زباں ہو رہی ہے۔ خدا نے کیا مومنوں سے جو وعدہ، خلافت وہ تسکین جاں ہو رہی ہے۔ حصار خلافت ہے محفوظ، اس کی حفاظت بدست نہاں ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ خلافت نے سب کو کیا بھائی بھائی، کرامت یہ اس کی بیاں ہو رہی ہے، اور خدا نے مسیحا سے وعدہ کیا جو، خلافت جماعت کی شان ہو رہی ہے۔ مقابل پہ آئے دلائل سے کوئی، کسی کو یہ جرأت کہاں ہو رہی ہے، اور دھڑکتے ہیں دل سامنے اس کو پا کے، دھڑکتے ہیں دل سامنے اس کو پا کے، رکی سانس بھی تو رواں ہو رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ دھڑکتے ہیں دل سامنے اس کو پا کے، رکی سانس بھی تو رواں ہو رہی ہے، اور خلافت سے امید ہے زندگی کی، کہ جینے کی خواہش جواں ہو رہی ہے، اور جواں ہو رہی ہے۔ خلافت سے امید ہے زندگی کی، کہ جینے کی خواہش جواں ہو رہی ہے، اور کسی نے وطن میں اذان بند کی تھی، اذان بند کی تھی، کسی نے وطن میں اذان بند کی تھی، تو اب ملکوں ملکوں اذان ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ کسی نے وطن میں اذان بند کی تھی،
تو اب ملکوں ملکوں اذاں ہو رہی ہے، اور خلافت نے بدلا ہے موسم زماں کا، بہار آئی دور اب خزاں ہو رہی ہے، اور فضا میں تقدس کی خوشبو ہے مہکی، فضا میں تقدس کی خوشبو ہے مہکی، خلافت جہاں گل فشاں ہو رہی ہے، اور یہ اللہ کی رسی ہے مضبوط پکڑو، یہ اللہ کی رسی ہے مضبوط پکڑو، زباں زد یہ اب داستاں ہو رہی ہے۔ اور مقطع سے آخری شعر ہے کہ خلافت سے طارق تعلق بڑھاؤ، خلافت سے طارق تعلق بڑھاؤ، یہ عزت اسی سے میاں ہو رہی ہے، خلافت سے طارق تعلق بڑھاؤ، یہ عزت اسی سے میاں ہو رہی ہے، اور خلافت کی عظمت عیاں ہو رہی ہے، بیاں شان اس کی یہاں ہو رہی ہے۔ اور ایک میں نے غزل لکھی تھی کہ حضور تشریف لائیں گے تو آپ کو سناؤں گا براہ راست، اگر سر صاحب اجازت دیں تو وہ میں عرض کیا کہ آ کے یادوں میں حسین ان کو بنا جاتے ہو، آ کے یادوں میں حسین ان کو بنا جاتے ہو، آؤ جب سامنے کچھ اور غضب ڈھاتے ہو، اور یاد جب تک نہ کرو چاہنے والے اپنے، یاد جب تک نہ کرو چاہنے والے اپنے، تم کہاں سوتے ہو آرام کہاں پاتے ہو، یاد جب تک نہ کرو چاہنے والے اپنے، تم کہاں سوتے ہو آرام کہاں پاتے ہو، سیکھ لیں امن سے رہنا یہ زمانے والے، سیکھ لیں امن سے رہنا یہ زمانے والے، ان کو خط لکھتے ہو جا جا کے بھی سمجھاتے ہو، سیکھ لیں امن سے رہنا یہ زمانے والے، ان کو خط لکھتے ہو جا جا کے بھی سمجھاتے ہو، اور وہ جو انسان نے توڑا ہے خدا سے ناتا، وہ جو انسان نے توڑا ہے خدا سے ناتا، اس تعلق کی طرف آنے کا بتلاتے ہو، اور اعلیٰ اخلاق بھلا بیٹھے ہیں دنیا والے، اعلیٰ اخلاق بھلا بیٹھے ہیں دنیا والے، تم انہیں ان پہ عمل کر کے بھی دکھلاتے ہو، لاکھ کوشش کریں دشمن کہ ٹھہر جاؤ تم، لاکھ کوشش کریں دشمن کہ ٹھہر جاؤ تم، ابتلاؤں میں قدم آگے ہی بڑھاتے ہو، اور ہو وہی دھاگا پروئے گئے موتی جس میں، ہو وہی دھاگا پروئے گئے موتی جس میں، لڑکھڑائے جو عصا اس کا بھی بن جاتے ہو، اور طارق اس حسن مجسم کے لیے صاف کہو، طارق اس حسن مجسم کے لیے صاف کہو، اس کے عاشق ہو اسی بات پہ اتراتے ہو، طارق اس حسن مجسم کے لیے صاف کہو، اس کے عاشق ہو اسی بات پہ اتراتے ہو، اور آ کے یادوں میں حسین ان کو بنا جاتے ہو، آؤ جب سامنے کچھ اور غضب ڈھاتے ہو۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ کیا ہی خوبصورت کلام مکرم و محترم ڈاکٹر طارق انور باجوہ صاحب کا ہم سن رہے تھے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب نے اس واقعے کی طرف کہ جب حضور کو کچھ چوٹ لگی تو بہت پیارا کلام سنایا ڈاکٹر صاحب۔ اسی دن میں نے بھی ایک غزل لکھی تھی، وقت نہیں ہے، میں اپنے حصے کا پڑھ چکا ہوں، لیکن اس کے 4 اشعار میں نے لکھ کے بھجوائے کہ اے میرے خدا میرے چارہ گر اسے کچھ نہ ہو، اے میرے خدا میرے چارہ گر اسے کچھ نہ ہو، مجھے جہاں سے ہے وہ عزیز تر اسے کچھ نہ ہو، اے میرے خدا بڑی دھوپ ہے میری عرض سن، میرے سر پہ ہے وہی ایک شجر اسے کچھ نہ ہو، میرے سر پہ ہے وہی ایک شجر اسے کچھ نہ ہو، جو نگاہ پڑی تھی میری حرم کی حدود پر تو کہا تھا خالق بحر و بر اسے کچھ نہ ہو، اور تیرے ایک کن پہ ہیں موسموں کی یہ گردشیں، سو یہ حکم دے انہیں خاص کر اسے کچھ نہ ہو، اے غنی میں جان چلو آج تجھ سے یہ طے ہوا، مجھے زخم دے بھلے عمر بھر اسے کچھ نہ ہو۔ اب میں
दावत कलाम दे रहा हूँ एक ऐसे